السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ٹاپک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ بہت ساری چیزیں، نمازیں کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، فقہی مسائل، ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں سب سے امپورٹنٹ ہستی اس پوری دنیا کی، ان کا صحیح طرح سے انٹروڈکشن نہیں دیا گیا نا کبھی. تو اور کبھی کوئی سوال پوچھ لو تو بس وہ جاتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں پوچھو، ایسے نہیں بولتے، ایسے نہیں کرتے. تو وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. So, as I told you that today inshallah we are going to discuss about the most important being, that is Allah. میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں اور پھر احادیث رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. پہلی آیا ہے سورہ الرعد کی ورس نمبر 15. اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Translation: and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly. ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے willingly یا unwillingly. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہر کوئی اللہ کے حکم کا تابع ہے. سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہے کیونکہ ہر چیز میں پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہر چیز میں جانور بھی ہیں، ہر چیز میں نان مسلمز بھی ہیں. تو ہر انسان چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، جو بھی ہے، وہ تابع اللہ کے ہے. تو دیٹ از اللہ، دیٹ از دی پاور آف اللہ. کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری پاور کے بغیر ایک ایٹم بھی نہیں ہل سکتا، الیکٹران بھی ریوالو نہیں کر سکتا ایٹم کے ارد گرد. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اللہ العزیز ہے، اللہ الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے ایکسٹریملی پاورفل، ایک ایسی ہستی جس کی پاور سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سو العزیز اینڈ الحکیم کے بھرپور حکمت والا، انفائنائٹ وزڈم والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں اور یونیورس کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے سامنے کیا کیا ڈائمنشن کھلی ہوئی ہے، کیا کیا پرسپیکٹیو ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہر انسان کی زندگی ڈیزائنڈ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اللہ کی حکمت کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth. کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو کس کی آہ سنتا ہے؟ اس شخص کی، اس انسان کی جو غم میں ہے، جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے، جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں، اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے. جیسے ایک بھائی مجھے ملے، کہتے کہ بس اب تو بس ہو گئی، اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی. تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ is there a deity with Allah. کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی، اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی. تو دیٹ از اللہ. لٹل ڈو یو ریمبر. لیکن تم لوگ تذکرہ نہیں کرتے، تم لوگ بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو. اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے، یا تیرے تو بہت گناہ ہیں، یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے. تو اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا. جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریمبر. تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے، تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سورہ انفطار ورس نمبر 6. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے. کریم سے مراد ہے جنرس ہے،
اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، پروپورشن کیا، تجھے شیپ دی، جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی. جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے. پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں. تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تمہیں؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو. تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 14 40 440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں. 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں، شاید 6-7% بنتا ہے. تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے، جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے. 5 times a day اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us ہمارے فائدے کے لیے. یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے. دیٹ از اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے. اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں. سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے. او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord, the most generous. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches اینڈ ایلیویٹ یور پاورٹی. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا. نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے. تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می. یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے. پرائیورٹی کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے. چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے. لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا. اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، richness of the heart. ہمارا اگلا جی بھائی، کسی کے کوئی ویوز کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی پاور کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے نا. ہم لوگ کو بس ہمارا ذہن لمیٹڈ ہے نا، ہماری پاورز لمیٹڈ ہے، تو ہم اتنا ہی سوچ پاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ ان لمیٹڈ والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، انفائنائٹ والا، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. تو ظاہر ہے وہ ہم کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن ایٹ لیسٹ اس طرح کی ویڈیوز سے، اس طرح کی باتیں سن کے تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نا. اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہمیں صحیح مل جائے. یہ آپ نے سس سے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی پاور کو سمجھ کے لیے نا. میں وہ
اس کا ایک اور وہ تھا کہ کریشن آف دا ورڈ، اس میں کہ سب کو یہ سوال آتا ہے نا جب کہتے ہیں کہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو یہ سوال سب سے ڈینجرس ہوتا ہے. تو اس وقت کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے اپنے کو توحید کی طرف واپس آؤ، کیونکہ شیطان یہ سوال دماغ میں لاتا ہے. تو اس کے اوپر کہیں پہ وہ تو میں اسی میں کنفیوز تھی کہ ہو سکتا ہے وہ والا آڈیو تو یا ویڈیو تمہیں ملا ہو، لیکن وہ نہیں ملا. وہ مجھے میں سرچ کر رہی ہوں، پھر وہ کبھی ہوگا تو میں وہ بھی دکھاؤں گی کس طرح سے، کیونکہ بہت سے ایسے سوال آتے ہیں نا جو کفریہ طرف لے جاتے ہیں انسان. واقعی میں خیالات تو ذہن میں آتے ہیں، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بس خیالات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، اب انسان پر جھٹک دے اس کو نا اس طرح. اچھا ہاں ویسے اس بس کی جھٹک دے ایک لیکن ایکسپلینیشن ہے جو میرے ذہن میں جو آتی ہے، جو میں نے فرسٹ ٹائم سنی اور میں ایک دم وہ رہ گئی. میں نے کہا یار یہ تو بڑی لاجک ہے. جیسے پتہ نہیں کس نے کہا تھا، آئی ڈونٹ نو ایتھیسٹ ہوگا جس نے بھی جہاں پہ بھی، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کہا، لیکن بات بہت اچھی لگی تھی. وہ یہ کہ جیسے ذہن میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو اس بندے نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر مجھے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا تو میرا اگلا سوال ہوگا اس کو کس نے بنایا جس نے اللہ تعالیٰ کو بنایا. یہ تو ان اینڈنگ بات ہو جائے گی، میں یہی سوچتا رہ جاؤں گا کہ وہ پھر کون تھا، وہ پھر کون تھا. تو اس نے پھر یہ ذہن سے نکالا سوال کہ یار یہ تو کوئی اس کا کوئی جواب اینڈ پہ پہنچتا ہی نہیں ہے نا. تو یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی تھی، میں نے کہا ہاں یار دیکھو دس از ایکسلنٹ آنسر. یو بہت اچھا گیو دا ایگزیکٹ آنسر. مطلب یہ جو ہے نا یہی اصل آنسر ہے اس کا، اس بات کا یہی آنسر ہے کہ یہ بتاؤ کہ پھر وہ فرسٹ کون تھا. لیکن وہ اصل بات یہ، جیسے کوئی بیماری بھی آتی ہے تو لوگ فلاں سے لگ گئی، فلاں سے لگ گئی، چھوت یہ تھی وہ تھی، تو پھر کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں ہے کہ وہ جو پہلا اونٹ بیمار ہوا تھا تو اس کو کہاں سے لگی تھی، جب چھوٹی لگی ہے تو وہ جو پہلا تھا بیمار آیا تو وہ کہاں سے لایا تھا یہ بیماری. تو بہت زیادہ اسی لیے کہتے ہیں اسلام میں بہت چھوت ووت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جہاں بیماری ہو، ہاں جہاں بیماری ہو وہاں نہیں جاؤ، اس سے بچ کے رہو، وہ ٹھیک ہے. لیکن وہ جرمز کا ہوتا ہے نا کہ وہ جرمز لگ نہیں جائے تو اپنے کو بچاؤ. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کا یہی نہیں ہے، اس سے آدمی اتنا زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ ہر چیز پہ ڈر خوف اس کے دماغ میں، فلاں کو کھانسی، فلاں کو نزلہ، یہ لگ جائے گا وہ لگ جائے گا، ایک دم بہت زیادہ وہ رہتا ہے کانشیس ہر بات میں. تو اتنا نہیں رہے، ذرا تو اللہ توکل کرنا زیادہ سیکھیں ہم لوگ. ہاں واقعی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے نا تو سمجھ آ جائے گا بھائی ہر چیز کا جواب نا نہیں سمجھ سکتے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو فن خان سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو ہر لاجک سمجھ سکتی ہوں. بھائی ایسے نہیں ہوتا نا. بالکل تو اللہ نے یہ برین بنایا ہے، برین تو سوال ہر طرح کے لائے گا نا انسان کو، تو اور شیطان تو اور ٹیڑھے ہی سوال زیادہ گھساتا ہے دماغ میں تاکہ یہ صحیح راستے سے ہٹ جائے. ہاں اور اس میں ہی ٹائم ویسٹ کرے، اس کو سرچ کر کر کے پاگل ہو جائے اور مین چیز سے ہٹ جائے. جی بالکل نا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ ان سب فالتو چیزوں سے بچ جائیں. کام کی کرنے کی اتنی چیزیں پڑی ہیں اور اتنی چھوٹی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اور دیکھیں گے، یہ تو اتنا بیوٹیفل ٹاپک ہے نا کہ یہ تو مطلب 8 منٹ تو کچھ نہیں تھے اس پہ، تو انشاءاللہ اور بہت ساری ویڈیوز دیکھیں گے. ٹھیک ہے چلیں، اور کسی نے کوئی چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ دی سیشن. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.